امید یہ کی جاتی تھی کہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا جو خطبہ ہوگا وہ جموں کشمیر کی مشکلات، معاملات اور جموں کشمیر کے لوگوں کی جو خواہشات ہیں، ایسپریشنز ہیں، ان کی عکاسی کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکار بنی ہے ابھی حال ہی میں یہاں 3-4 مہینے پہلے، انہوں نے جو اپنے مینیفیسٹو میں لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک نقشہ ہوگا، ان کی ذہن میں ویژن ہوگا کہ ہم نے آنے والے 5 سال میں جموں کشمیر کو اس مصیبت سے کس طرح نکالنا ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈائریکشن کی بات ہوگی. پر اگر آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، جب 2019 میں 5 اگست کو ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں امت شاہ جی، انہوں نے جو 370 کو 35 کو انلیگلی انکانسٹیٹیوشنلی ختم کر کے پارلیمنٹ میں جو تقریر کی تھی، اور اس کے بعد جتنے بھی یہاں ایل جی آئے تو ان کی تقریریں، چاہے 26 جنوری ہو، چاہے کوئی فنکشن ہو، چاہے ابھی جو ہمارے پریزنٹ ایل جی ہیں ان کی تقریروں کو اگر آپ دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے اس گورنر ایڈریس میں اور ان تقریروں میں کوئی فرق نہیں ہے. پہلے ڈے 1 جس دن یہ جموں کشمیر کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، اس کو میں کانڈ کہتی ہوں، ڈاکہ ڈالا گیا، اسی دن سے ہوم منسٹر صاحب نے اس وقت فلور آف دا ہاؤس اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی. اور اس کے بعد جتنے بھی ایل جی آئے، جتنے بھی باہر سے جو بھی ہمارے منسٹرز آتے ہیں، کوئی آتے ہیں، تو وہ اسی بات کو دہراتے ہیں کہ بھائی اسٹیٹ ہوڈ ملے گا. پر میرا یہ ماننا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے جو معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ اسٹیٹ ہوڈ تک محدود نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ایسا لگتا ہے کہ جو بی جے پی کا جو ایجنڈا ہے، جو ان کی پالیسی ہے جموں کشمیر کو لے کے، کہیں نہ کہیں یہ جو ابھی اتنی باری اکثریت سے لوگوں نے جس سرکار کو چنا ہے اس کا ایکسٹینشن بن گئی ہے. جو ابھی تک ہم کہتے تھے، چلاتے تھے یہ انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس کے لوگ ان حرکات کو جو بی جے پی نے ان سالوں کی، ان کو جائز قرار دینے کی اس میں دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اور جتنا بھی ہمارا ڈس امپاورمنٹ ہو گیا 2019 کے بعد، ڈس پوزیشن ہو گیا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کہیں پر بھی. اور انفارچونیٹلی ہمارے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں جی کیجریوال نہیں بننا چاہتا ہوں. آپ کو کوئی کیجریوال بننے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، مگر خدا را اپنے لوگوں کی عزت نفس، ان کے حقوق کے لیے تو کھڑے ہو جائیے. یہ مطلب چیف منسٹر بننا تو ٹھیک ہے، منسٹر بنانا تو ٹھیک ہے، مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو لوگوں نے ووٹ کس لیے دیے ہیں؟ اس لیے دیے تھے کہ جو پچھلے 2019 سے یہاں پر جو ایک ماحول بنا ہے، جو ہمیں بے اختیار کیا جاتا ہے، جو ہماری پراپرٹی، ہماری جو منرل سے، ہمارے جاب سے، ہماری نوکریوں سے، ہر چیز سے ہمیں آہستہ آہستہ بے دخل کیا جاتا ہے. تو لوگوں نے اس لیے چنا تھا کہ آپ اس کا علاج کریں گے. گورنر ایڈریس میں تو اس ریزولوشن جو نیشنل کانفرنس کلیم کرتی ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے جی 370 پہ ریزولوشن لایا، حالانکہ اس میں اس 370 کا کہیں ذکر نہیں تھا. گورنر ایڈریس میں اس کی بھی جرت نہیں کی ہے اس کیبنٹ نے کہ اس کا تذکرہ ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے میں ہم اور کیا کہیں، یہی کہیں گے کہ ہمیں تو تانا دیتے ہیں یہ آپ نے جی بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی، مگر ہم نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنانے کے باوجود یہاں پی ڈی پی کا ایجنڈا چلا. جو ایجنڈا آف الائنس بنا وہ بھی پی ڈی پی کا ایجنڈا تھا. جو ہم نے 2 سال میں نے اور 10 مہینے مفتی صاحب نے بی جے پی کے ساتھ کام کیا، اس میں بھی پی ڈی پی کا ایجنڈا چلا. چاہے پتھر بازوں کو ایمنسٹی کی بات ہو، چاہے حریت والوں کو لیٹر لکھنے کی بات ہو، چاہے ڈائلاگ کی بات ہو، چاہے آل پارٹی ڈیلیگیشن لانے کی بات ہو، چاہے سیز فائر کی بات ہو، چاہے بی جے پی کے 2 منسٹر کٹھوا ریپ میں ڈراپ کرنے کی بات ہو جو جس میں انہوں نے جلسے میں شمولیت کی تھی. تو ہم نے تو اس وقت بہت مشکل حالات میں، حالانکہ سچویشن بہت خراب تھی، پر ہم نے اپنا ایجنڈا چلایا. آج لگتا ہے بدقسمتی سے کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس اس کم کر گئے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں جو بی جے پی پچھلے 2019 سے ایک نیریٹو چلا رہی ہے. دیکھیے ایک لیجسلیٹر کیسے جرت کرتا ہے، وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اسپیکر صاحب کو کہ آپ جی اینٹی نیشنل اور
کوئی ایسا جو ہے ریزولوشن یا اس کو ایکسپٹ, اٹ از دا جاب آف دا اسپیکر. ہو از دا بی جے پی ایم ایل اے ٹو ڈکٹیٹ اٹ. مگر اسپیکر صاحب خاموشی سے سنتے رہے, مسکراتے رہے اور سر ہلاتے رہے, یہ ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے جس امید سے لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے, 70% لوگوں نے ووٹ ڈالے اور ایک جماعت کو یہاں ووٹ ڈالے. جموں میں بی جے پی کو ملا, یہاں اوور آل این سی کو ملا. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی, میں نہیں کہتی ہوں کہ انہوں نے 4 مہینے میں ہی پتہ نہیں کیا کمال کرنا تھا, مگر زبان دیکھیں. بی جے پی 1947 سے 48 جب سے جموں کشمیر کا الحاق ہوا, اس کے بعد اسپیشل پوزیشن ملی, تب سے وہ 370 کے مخالف بات کرتے رہے. ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. اور آج عمر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 370 بی جے پی سے کیسے لوں گا. تو اگر وہ 70 سال جب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی اس کو چھیننے کی بات کرتے ہیں, تو کم سے کم آپ 370 زبان پہ لاکھ کشائی کر لیجئے کہ یہ غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہم نہیں کہتے ہم اکیلے ریسٹور کریں گے, ہم سب مل جل کے اس کو ریسٹور. مگر میرا یہ کہنا ہے کہ جموں کشمیر اس وقت صرف 370 یا اسٹیٹ ہوڈ کی بات پہ نہیں اٹکا ہوا ہے. ہمارے معاملات بہت ہیں, جس کے لیے آپ نے خود بھی سنا ہوگا کہ ہم نے کئی بلز لائے ہیں, جس کے لیے میں نے عمر صاحب کو لیٹر لکھا, میں نے کانگریس کو لیٹر لکھا, میں نے پی سی کو لیٹر لکھا, اور میں نے ان سے کہا کہ یہ پالیٹکس کو الگ کر کے یہ ہمارے مدعے ہیں جو ہم سب لوگوں کے مدعے ہیں. اس میں سب سے بڑا مدعا جو میں سمجھتی ہوں, ایک تو ہے جو ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں میں نے اپنے وقت میں کیا تھا, میں نے SRO 520 لایا تھا, سب کچھ ہم نے مکمل کیا تھا. تقریباً 1 لاکھ ڈیلی ویجرز کا بائیو میٹرک ہو گیا تھا. سرکار گری, وہ رک گیا. ابھی بھی وہ سارا کچھ ان کے پاس, سرکار کے پاس ریکارڈ ہے. اگر وہ چاہیں تو 520 SRO کے تحت ان کو ریگولرائز کریں گے. ان کی لائف بہت خراب ہے. 30 20 25 سال سے یہ لوگ کام کریں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, اگر یہ لوگ ڈیلی ویجرز ڈپارٹمنٹس میں نہ ہو, نہ ہماری بجلی چلے گی, نہ ہمارا پانی چلے گا, نہ ہمارا اریگیشن چلے گا, نہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہمارا کام کرے گا اگر یہ ڈیلی ویجر دیں گے. ڈیلی ویجر کے بلبوتے پہ ہی ڈپارٹمنٹس چلتے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں اس بل پہ سرکار جو ہے, سرکار کی مدد بھی ہمیں حاصل ہوگی. اور جو باقی جماعتیں ہیں اس میں ہم نے بی جے پی کو بھی لیٹر لکھا کہ یہ سانجھا معاملہ ہے, ڈیلی ویجر جموں میں بھی, کشمیر میں بھی, اس میں ہماری مدد کر لیجئے. دوسرا پراپرٹی رائٹ, جیسا کہ میں بار بار کہتی ہوں, 2019 کے بعد ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے. نوکریوں سے ہمارے لوگوں کو نکالتے ہیں. اگر کوئی جاب نکلتی ہے اس میں باہر کے لوگ بھی انکلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ہماری زمین آپ دیکھیے, ہزاروں کنال زمین ریلوے کے نام پہ. ڈیولپمنٹ چاہیے ہمیں, مگر ریلوے کے نام پہ, روڈز کے نام پہ, جو روڈ آلریڈی بنے ہیں دوسرا روڈ بناؤ, پہلا روڈ بناؤ. جیسے وہاں آپ کا مغل روڈ پہ ٹنل بنانے کے بجائے دوسرا روڈ بناؤ. اسی طرح سیٹلائٹ ٹاؤن کے نام پہ, اسی طرح جو باہر کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو انڈسٹری کے نام پہ ہماری زمین کوڑیوں کے دام اس کو دی جا رہی ہے. مگر جو یہاں لوگ رہتے ہیں, جن کے پاس 12-13 مرلے, 14 مرلے, 8 مرلے جن نے مکان بنائے ہیں, تو ان کو آپ نے پتا ہے کئی بار بلڈوزر چلا, اور یہ بلڈوزر زیادہ تر جموں میں چلتا ہے. اور وہ بھی ان ایریاز میں جہاں بیچارے غریب, گجر, ٹرائبل, پہاڑی لوگ یا کوئی کشمیری بھی مصیبت میں چلا گیا رہتا ہے, تو روز کہیں نہ کہیں وہاں بلڈوزر چلایا جاتا ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ زمین جو جموں کشمیر کی ہے, یہ یہاں کے لوگوں کا پہلا حق بنتا ہے. جو یہاں رہتے ہیں, جنہوں نے چھوٹا سا گھر بنایا ہوا, اپنا آشیانہ بنایا ہوا ہے, اس کو یہ حقوق ملنے چاہیے. کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ساری زمین سیکورٹی فورسز کے کیمپس کے لیے بہت زمین دیتے ہو, سڑک کے نام پہ, سیٹلائٹ ٹاؤن کے نام پہ جو ابھی زمین دی جا رہی ہے, میرے خیال میں 180 کنال زمین جاری ہے وہ, اور اس پہ بھی کوئی ہمارا سرکار کی طرف سے جواب نہیں آئی. سیٹلائٹ ٹاؤن کن کے لیے بنائے جا رہے ہیں. تو اگر اسی طرح ہماری زمین جاتی رہی اور ہمارے لوگوں کو بلڈوزر کا سامنا کرنا پڑا چھوٹی چھوٹی جگہ بچانے کے لیے, تو کہیں ہماری سچویشن, ہمارے حالات, چاہے وہ جموں کا ڈوگرا ہو, چاہے وہ کشمیری ہو, چاہے ہمارا گجر ہو, پہاڑی ہو, جو بھی لوگ ہیں اس زد میں آتے ہیں, ہمارے حالات روہنگیا جیسے نہ ہو جائیں. تو اس لیے میری پھر سے گزارش ہے سرکار سے اور ان کی جو اکائیاں, ان کے ساتھ جو ان کے الائنس پارٹنر ہے, اور پی سی سے اور بی جے پی سے, اس میں ہماری مدد کر لیجئے
کہ یہ پراپرٹی رائٹس ان کو دیے جائیں جن کے پاس اس وقت چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اس میں گورنمنٹ لینڈ. اور اس کے بعد بین آن سیل آف الکوہل، اس میں پبلک ڈرنکنگ کو بالکل بند ہونا چاہیے. تو آپ جانتے ہیں کئی لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں کیوں نہیں کیا. آپ لوگ گواہ ہیں 2019 سے پہلے چاہے نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی یا ہماری سرکار تھی، پی ڈی پی کی سرکار 1947 سے لے کے آج تک مفتی صاحب کل 3 سال اور 10 مہینے چیف منسٹر رہے اور میں 2 سال رہی ہوں. تو 6 سال میں کہتے ہیں آپ نے کیوں نہیں کیا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کو بھی معلوم ہے اس سے پہلے 2019 سے پہلے 2 دکانیں کینٹونمنٹ میں ہوتا تھا اور ڈل گیٹ میں ہوتی تھی. اگر آپ آج دیکھیں گے آج یہ بہت بڑی وبا ہے. اور دوسری جو ٹورزم کو لے کے بات کرتے ہیں کہ یہ ٹورزم کے لیے ہے، تو میں نہ کہنا چاہتی ہوں کہ پورے ملک کے اندر اگر کہیں ٹورسٹ سیف ہے، سب سے زیادہ ٹورسٹ جو لڑکیاں، جو لیڈیز، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں اکیلے ٹریول کرتی ہیں وہ کشمیر میں کرتی ہیں. وہ اس لیے کرتی ہیں کہ یہاں ابھی ہمارے جو سماجی جو سماج میں ابھی کچھ ہمارے قدغن لگے ہیں، ابھی حیا ہے. باپ بیٹے کے سامنے شراب نہیں پیتا ہے، اگر ابھی پیتے بھی ہیں چھپ چھپ کے پیتے. پر جس طرح اس شراب کی دکانوں کو یہاں عام کیا گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، اس سے یہ ایک لت بن چکی ہے. ابھی آپ دیکھیں شراب کے دکانوں کے باہر اتنی لائنیں ہوتی ہیں. اس کے بعد میں ابھی دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو، کوئی پکڑ کے اس کو گھسیٹ رہے تھے، اس کو شراب پی کے پتہ نہیں تھی. تو میں ٹورسٹ کے لیے بھی کہہ رہی ہوں، خاص کر ہماری جو بچیاں باہر سے آتی ہیں ان کی سب سے بڑی سیفٹی یہ ہے کہ جموں کشمیر میں ابھی تک شراب کلچر اوپن نہیں ہے. ہو گیا ہے اور ابھی اوپن نہیں ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے عمر صاحب سے بھی، چلیے ہم نے نہیں کیا، آپ کر لیجئے، آپ کر لیجئے. تو اگر آپ کریں گے بہت اچھا ہوگا اگر اس پہ بین لگ جائے. اور اس میں جو ہمارے بچے جو ڈرگ ایڈکشن ہے ہمارے بہت زیادہ ہے، وہ یہ جو کمبائن ہوتا ہے دونوں، تو یہ بہت خطرناک ہے. ڈرگس میں تو پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے اور امید کرتے ہیں ہم زیادہ کام کریں گے، مگر اس میں بھی ہم چاہتے ہیں یہ ہماری مدد کرے. اس کے علاوہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ جو سیکریٹریٹ، اسمبلی سیکریٹریٹ، وہ کہتے ہیں آپ فلانی ڈپارٹمنٹ پہ کوئی سوال ہی نہیں پوچھنا چاہتے. اور اس کے علاوہ جو ریٹرن آف کشمیری پنڈتس کا ذکر کیا ہے گورنر صاحب نے، یہ تو روایتی طور پر ہے، اس میں گورنر ایڈریس میں ہوتا ہے. مگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا سٹیپس لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہم کہتے ہیں آنریبل، بٹ واٹ آل عملی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. بیکاز ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے کشمیری پنڈت یہاں آئے، انہوں نے 2 سیٹیں ان کے لیے نامینیشن، ہم چاہتے ہیں نامینیشن کے بجائے اگر انہوں نے الیکشن میں رکھا ہوتا ان کے 2 سیٹیں ریزرو، ایک جموں میں ایک کشمیر میں، تو مجھے لگتا ہے وہ ایک راستہ کھل جاتا ہے. کشمیری پنڈت یہاں الیکشن لڑتا، لوگوں میں اٹھتا گھومتا ووٹ مانگتا، وہ ایک اچھا راستہ ہوتا، پر وہ نہیں کیا. تو اس لیے میں یہ ہے جو ہم نے خورشید عالم صاحب کی طرف سے چیف سیکرٹری کو اور ڈی جی کو لیٹر گیا ہے کہ ہمیں جتنے بھی پرزنرز ہیں جموں کشمیر کے ان کی لسٹ دے دیجئے. ہم آر ٹی آئی بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر پہلے بھی کسی نے آر ٹی آئی کیا گیا تو اس کو یہ جواب ملا کہ یہ سیکیورٹی معاملہ، اس کا ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے وی وینٹ ڈائریکٹلی ٹو چیف سیکرٹری اینڈ ڈی جی صاحب. ہم چاہتے ہیں ان گھروں کی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مدد ہو جائے، اور میں امید کرتی ہوں کہ عمر صاحب ان کا مسئلہ اٹھائیں گے کہ ان کو یہاں شفٹ کیا جائے.